ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، ان دروس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ تشہد، چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، یہ دونوں کے دونوں واجب ہیں. فرق اتنا ہے کہ پہلا تشہد اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی ہے، لیکن دوسرا تشہد جو ہے یہ بالکل رکن ہے نماز کا. سامعین کرام، جب تشہد میں ہم بیٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ بائیں ران پہ ہوگا اور دایاں ہاتھ دائیں ران پہ ہوگا، اور اس کو 53 کی شکل دیں گے اس طرح سے. یہ دیکھ لیجئے، یہ 3 ہے اور یہ 5 اردو میں، یہی 53 یا عربی میں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں الفاظ ہیں وَعَقَدَ 53، اس کا مطلب یہ ہے کہ 53 کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے، اور اس کے بعد دعا پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے جاتے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ حرکت کرتے جاتے تھے. دعا بھی پڑھتے تھے، حرکت بھی کرتے تھے. جیسا کہ دیکھیے ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. حدیث ہے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح، حدیث نمبر 580. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے، بائیں ران پر رکھتے، اور داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر داہنے ران پر رکھتے تھے. وَعَقَدَ 53، اور ہاتھ کو 53 کے حساب سے بناتے تھے، ایسے باندھ لیتے تھے 53 کے حساب سے. عربی میں جو 53 ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یہ 5 کی شکل ہے، یہ جو شکل ہے یہ 5 کی شکل ہے، اور اس کے بعد یہ 3، یہ 53. یہ ساری باتیں اس لیے سکھلائی جا رہی ہے اور بتلائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی یہ حکم ہے کہ نماز بالکل اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جیسا صحابہ کرام نے پڑھ کر کے بعد کے لوگوں کو دکھلایا، اور وہاں سے نقلاً بعد نقل تواتر کے ساتھ نماز کا پورا طریقہ ہم لوگوں تک پہنچا ہے. ہاں، اس کے پیرل لوگوں کی بھی الگ الگ نمازیں ہیں، لیکن ان نمازوں کے لیے ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث اور ہماری بات صرف اس بات کے اوپر ہے کہ اگر نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، جس عمل کے کرنے کا ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ چیز ناقابل قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو عبادت کوئی بھی ہو، قابل قبول ہونے کے لیے 3 چیز انتہائی ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ آدمی توحید کے اوپر قائم ہونا چاہیے، توحید کے اوپر، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، جو عبادت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو. اور تیسری بات، عبادت کا جو طریقہ ہے، چاہے کھڑا ہونا ہو، چاہے ہاتھ باندھنا ہو، چاہے رکوع کرنا ہو، چاہے رفع دین کرنا ہو، چاہے رکوع کے بعد اٹھنا ہو، چاہے سجدہ کرنا ہو، یا پھر قعدے میں بیٹھنا ہو، بیٹھنے کی جو کیفیات ہیں وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ یہ خطیب، یہ امام، یہ مدرس یہ بیٹھ کر کے اس طرح کی بات کر رہا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی پوری ذمہ داری ہم دنیا میں بھی لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی انشاءاللہ لینے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو جب آدمی قعدے کے اندر بیٹھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے قعدے کے اندر تو بائیں گھٹنے کے اوپر بایاں ہاتھ ہوتا تھا، داہنے گھٹنے کے اوپر دایاں ہاتھ ہوتا تھا، لیکن ہاتھ ایسے نہیں ہوتا تھا، 53 کی شکل میں بناتے تھے، 53 کی شکل میں۔ یہ جو بڑی انگلی ہے اس پر انگوٹھا رہے گا، یہ بڑی انگلی کے اوپر انگوٹھا رہے گا، اور یہ دونوں جو ہے مڑا ہوا رہے گا، اور اس کے بعد رکھ کر کے اشارہ کرتے ہوئے جائیں گے اور دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 580، اس کے بعد والی روایت میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے اور بیٹھنے میں جو ہاتھ کس طرح سے رہے گا اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِيَ الْإِبْهَامَ۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے اپنے تمام انگلیوں کو بند کر لیتے تھے ایسے۔ تمام انگلی کو بند کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے نا، دوسرا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ انگوٹھا ادھر رہتا ہے، انگوٹھا ادھر نہیں کہ ادھر سے بند کر لیجئے گا۔ تمام انگلیوں کو بند کریں گے تو ایسے بند ہوگا، ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انگلیوں کو بند کر لیتے تھے، اور انگوٹھے کے بازو والا جو انگلی ہے جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، شہادت کی انگلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث دیکھیے جو بالکل واضح ہے اور بالکل کلیئر ہے۔ حدیث ہے سنن النسائی کتاب الافتتاح باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاۃ حدیث نمبر 890۔ حدیث کی راوی جو ہیں وہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہیں، اور روایت میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ بالکل کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو دیکھوں گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دیکھوں گا کہ کیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا پورا طریقہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، یاد رکھیے سنن النسائی کتاب الافتتاح حدیث نمبر 890، حدیث نمبر 890 یعنی 890 نمبر کی سنن النسائی کی روایت، اور بالکل صحیح روایت۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں ران پر رکھے، اور اپنی داہنی کوہنی کو اپنی دائیں ران پر رکھا۔ یہ جو کوہنی ہے نا، اس کو دائیں ران پر رکھا، ایسے رکھا، اور اس کے بعد پھر ہاتھ کی دونوں انگلیاں بند کی، جو داہنا ہاتھ ہے اس کی دونوں انگلیاں ایسے بند کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون بتلا رہے ہیں؟ صحابی رسول بتلا رہے ہیں، کوئی امام کوئی فقیہ نہیں بتلا رہا ہے، کوئی عالم کوئی امام نہیں بتلا رہا ہے، صحابی رسول بتلا رہے ہیں۔ اور اس حدیث کی سند کے اوپر علماء کرام نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح سند کی ہے، اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے جو روایت کیا اور وہاں سے جو سند چلی ہے وہ پوری سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل صحیح سند کی ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہے، کسی فقہ کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کر رہے ہیں صحابی رسول کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو، یہ آخری والی جو انگلی ہے اس کو بند کیا، اور درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنایا ایسے، اور پھر حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ فَرَأَيْتُهُ ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی انگلی کو اٹھایا، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں اور اس کو حرکت بھی دے رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اور حرکت بھی دے رہے ہیں۔ فَرَأَيْتُهُ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا، عربی میں ہے، بالکل کھلا ہوا ہے، جو بات بول رہے ہیں وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ دنیا کے تمام عالم کو چیلنج ہے، دنیا کے تمام عالم کو چیلنج ہے کہ اس کا دوسرا ترجمہ کر کے دکھلائیں۔
علمی اصول کی روشنی میں، منمانے انداز میں نہیں، علمی اصول کی روشنی میں اس کا ترجمہ کر کے دکھلایا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَرَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، يُحَرِّكُهَا، یہ جو انگلی اٹھائی تھی اس کو حرکت بھی دیتے ہیں، حرکت بھی دے رہے ہیں، وَيَدْعُو بِهَا، اور دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، حرکت بھی دے رہے ہیں، دعا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آدمی بیٹھے گا تو بیٹھنے کی حالت میں ایسے رکھے نہیں رہے گا یا ایسے رکھے نہیں رہے گا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھایا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھایا جائے، اشہد ان لا الہ پر اٹھایا جائے اور الا اللہ پر گرا لیا جائے، یا بعض لوگ کہتے ہیں الا اللہ پر اٹھا کر کے گرا لیا جائے۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک کا وقت دیا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک کا وقت دیا جا رہا ہے۔ ایک دلیل لا کر کے دکھلا دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھاؤ، اشہد ان لا الہ پر اٹھاؤ اور الا اللہ پر گرا لو، ایک دلیل لا کر کے دکھلائیں، نہیں لا پائیں گے۔ حدیث کے پورے ذخیرے میں یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، نماز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو نازل فرمایا ہے، کسی دوسرے انسان کے اوپر نہیں، کسی امام کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، کسی فقیہ کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، کسی محدث کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوئی ہے۔ شریعت کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ جب ہر چیز میں نمونہ ہے تو نماز میں کیا ہوں گے؟ کیا نماز میں نمونہ نہیں ہوں گے؟ کیا نماز میں بھی نمونہ ہوں گے وہ، اور ہیں نمونہ۔ اسی لیے یاد رکھیے، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ پر اٹھایا جائے اور الا اللہ پر گرا لیا جائے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الا اللہ پر اٹھا کر کے گرا لیا جائے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ جو دلیلیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ اس بات کی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو جو داہنا ہاتھ ہوتا تھا اس کو 53 کی شکل میں ایسے بنا لیتے تھے، یہ انگلی جو کھلی ہوتی تھی شہادت کی، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے جاتے تھے اور اشارہ کرتے جاتے تھے، دعا پڑھتے جاتے تھے، اشارہ کرتے جاتے تھے۔ سامعین کرام، ایک حدیث ہے، ہم آپ کو بتلا دیں، ایک حدیث ہے، اس کو کرنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کیا بتلائی۔ حدیث ہے، اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صفت و صلاۃ النبی پیج نمبر 159 پہ روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے دوران شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے تھے، شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے تھے، اور کیا فرماتے؟ اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ لہیہ اشد علی الشیطان من الحدید، لہیہ اشد علی الشیطان من الحدید، یہ جو انگلی کا جو ہلانا ہے یہ شیطان کو لوہے کے مار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، لوہے کے مار سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ لوہے کے مار کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف یہ انگلی ہلانے سے شیطان کو ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ بہت ہی مبارک امر ہے، جس کو اپنانا چاہیے، جس کی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں کہ جب آدمی بیٹھے گا اور اس طرح سے انگلی کو کر کے جب حرکت دے گا تو ہماری نظر یہیں پہ رہنی چاہیے، اس کے آگے وہاں پر نہیں جانی چاہیے۔ ایسے نماز پڑھیں گے، یہ ہلاتے رہیں گے، حرکت دیں گے، اور یہاں پر نظر بھی رہنی چاہیے۔ ایسے آپ ایسے ہلاتے رہیے اور نظر یہیں پہ رہنی چاہیے۔ دیکھیے حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 990، حدیث نمبر 990۔ حدیث کیا ہے؟ لا یجاوز، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے قعدے کے اندر، تشہد کے اندر، اور اس کو جب حرکت دیتے تھے تو یہ جو اشارہ ہے، یہ جو حرکت ہے، اس کے آگے نظر نہیں جاتی تھی۔ گویا جب ہم حرکت دیں گے تو ہماری نظر یہیں پہ رہنی چاہیے، اس طرح سے، اور دعا پڑھتے جائیں گے، حرکت دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ دعا مکمل ہوگی، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس کو بعض لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 989، اس کے اندر عبداللہ بن زبیر کی ہی روایت ہے، جس میں لا یحرکھا کے لفظ ہے، لا یحرکھا، لا یحرکھا، اس کا مطلب ہے کہ حرکت نہیں دیتے تھے،
لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عجلان، جس کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ مدلس راوی ہے، یعنی یہ جو روایت کرتے ہیں نا اپنے سے استاد سے نہیں کرتے ہیں، کہیں اور سے روایت لے کر کے چلے آئیں گے۔ لہٰذا ایسا راوی اگر کوئی روایت کرتا ہے، اس حدیث کے راوی کی روایت ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور صحیح جو روایت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عمل سے ثابت ہے، بالکل صحیح سندوں کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے قعدہ کے اندر، تشہد کے اندر 53 کی شکل بناتے تھے اور رکھ کر کے دعا پڑھتے جاتے تھے اور حرکت دیتے جاتے تھے۔ تو یہ حرکت دینے کا اور حرکت دینے کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں مکمل باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو تشہد کے تعلق سے ہیں، جو کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔